صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مل کر تمام حضرات بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانہ غیوب سرور کون و مکان سید الانبیاء امام الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مناقب احادیث مقدسہ میں ارشاد فرمائے گئے، جن میں سے چند کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ درود پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ ہم درود و سلام پڑھا کریں اور اسے اپنا وظیفہ اور حرز جاں بنا لیں۔ مشکلات سے آسانی، تنگی رزق کی ہو، مال کی ہو، وہ دور ہو جائے، اولاد کا حصول اور ہر قسم کی مشکل کا حل اور برکت کا وظیفہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اب اس میں کسی خاص مخصوص مصیبت کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو اور چاہے کہ وہ مشکل دور ہو جائے، چاہے کہ وہ مصیبت ٹل جائے، چاہے کہ وہ دکھ اس سے دور ہو جائے، چاہے کہ وہ غم اس سے ہٹ جائے، آنے والی آفت سے وہ بچ جائے، یا جس آفت میں مبتلا ہے اس سے اس کو چھٹکارا مل جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مشکل میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے، اس لیے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ خود مشکل کشا سرور کون و مکان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ فرماتے ہیں جو مصیبت میں مبتلا ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تکالیف کو دور فرما دے گا۔ جو بھی اس کو تکلیف ہے، کوئی بھی اس کو مرض ہے، کسی قسم کی بھی اسے تکلیف ہے، اذیت ہے، درود پاک کی پڑھنے سے، درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ تکلیف اس سے دور فرما دے گا۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ میں مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، شب جمعہ مراد جمعرات کی رات جسے ہم کہتے ہیں، یا آج کی جو شب ہے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ میں درود پاک پڑھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی 100 حاجتیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیتا ہے۔ 100 حاجتیں اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری کرتا ہے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں درود پاک پڑھے۔ روز جمعہ اور شب جمعہ 100 بار پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں 100 ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری فرماتا ہے۔ 70 حاجتیں آخرت کی اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرے گا۔ 70 حاجتیں، 70 اس کی ضروریات، 70 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں آخرت کی پوری کرتا ہے، اور فرمایا 30 اس کی دنیاوی حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ 30 دنیاوی حاجات درود پاک پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی، جو شب جمعہ روز جمعہ میں 100 بار درود پاک پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 30 دنیاوی اور 70 آخرت کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب در منصور نے اس حدیث کو نقل کیا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، مقرر کیا ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ درود پاک پڑھنے والے کا درود لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی کسی کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ تمہارا درود لے کر میری بارگاہ میں وہ درود پاک پیش کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، تو آپ دیکھیں درود پاک پڑھنے کی کتنی برکت ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ کی ذات قدس، کوئی یہ سمجھے کہ فرشتہ کو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ حضور تک وہ درود پہنچا دے، تو سرکار خود نہیں سن سکتے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا درود و سلام خود نہیں سن سکتے؟ سن سکتے ہیں، بدرجہ اولا سن سکتے ہیں۔ فرشتہ تو فرشتہ ہے اور حضور تو نبیوں کے نبی ہیں۔ جب فرشتہ ہماری آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ ہم کہیں سے بھی درود و سلام پڑھیں، وہ سن کر حضور تک پہنچاتا ہے، تو یہ خدمت ہے حضور کی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی خدمت ہے، فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی پر جو مامور ہے اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، تو جن کی نوکری پر یہ مامور ہے اس آقا کی شان کیا ہوگی، اس مالک کا رتبہ کیا ہوگا اور ان کی شان کیا ہوگی کہ جن کے نوکر، جن کی نوکری کرنے والا کو یہ اللہ نے شان دی کہ کہیں سے بھی کوئی درود پڑھے، حضور فرماتے ہیں وہ سنتا ہے اور بطور ہدیہ میری بارگاہ میں لا کر پیش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سماعت، درود پاک حضور سنتے ہیں، پوری دنیا میں کسی گوشے سے، کسی خطے سے، کسی سرزمین سے، کہیں سے بھی حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرماتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتاؤں حضور علیہ السلام کیسے سماعت فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا سماعت فرمانا آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مشکاہ شریف میں اس حدیث کو نقل کیا۔ راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت جب اپنے شوہر کو ایذا پہنچاتی ہے، یعنی اسے تکلیف دیتی ہے، ایسی بات کہتی ہے جو اس کے شوہر کو ناپسند ہو، شرعی کوئی بات، ایسی غیر شرعی بات اس سے کہے جو شوہر ناپسند کرے، اور شرعی بات کہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ناپسند نہ کرے۔ شوہر اگر نماز نہیں پڑھتا اور بیوی کہے نماز پڑھو تو اس میں ناراض ہونے والی بات تو نہیں۔ شوہر جھوٹ بولتا ہے اور بیوی کہے جھوٹ نہ بولو تو اس میں ناراض ہونے والی بات تو نہیں، یہ تو بات ماننے والی ہے۔ لیکن ایسی باتیں جو شوہر سے وہ کہے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو، اس وجہ سے کہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عورت
اپنے خاوند کو ناپسند کرتی ہے، نہ ایسی بات کہتی ہے جو اس کو پسند نہ آئے اور اس سے اس کو تکلیف پہنچے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندہ مومن کی جنتی بیوی جو حور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرمائے گا، وہ اس بیوی کی آواز کو سنتی ہے، جو دنیا میں اس کی بیوی ہے، جس نے اس کو وہ بات کہی جس سے شوہر کو ایذا پہنچا، تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس مرد کی جنتی بیوی یعنی حور اس بات کو سن لیتی ہے اور سن کر کہتی ہے کہ اے عورت، اسے ایذا نہ پہنچا، اسے تکلیف نہ دے، کہ یہ تیرے پاس چند لمحے یا چند گھڑیاں یا چند دن رہنے والا ہے، اور اس کے بعد یہ عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہ حور یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاکت میں ڈالے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جو بیوی شوہر کو تنگ کرتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حور جو جنت میں اس مرد کی بیوی ہوگی، وہ کہتی ہے اسے ایذا مت پہنچا، اللہ تجھے ہلاکت میں ڈالے، یہ چند لمحے تیرے پاس رہنے والا ہے اور اس کے بعد یہ جدا ہو کر تجھ سے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، جب ایک جنتی حور کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ زمین پر کی جانے والی بات وہ حور آسمانوں میں جنت میں سن لے، تو جنت کے مالک پیارے مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ جب حوروں کو یہ مقام اللہ نے دیا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے۔ حضور علیہ السلام کا مقام تو سب سے جدا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان وراء الورا ہے، تو حضور علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین، علماء اور صوفی اور مشائخ کہتے ہیں کہ درود پاک اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ جب بھی پڑھو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک اس یقین کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا درود پاک پڑھنا سماعت فرما رہے ہیں، اور تمہارے سلام کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور درود پاک کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ درود پاک کو صوفیہ اور مشائخ نے اسم اعظم قرار دیا۔ جیسے بعض صوفیہ کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے، اور وہ اسم اعظم کی برکت سے، اس کے وظیفے سے ساری مشکلات ان کی آسان ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے دعائیں کراتے ہیں تو وہ کام بن جاتا ہے۔ ایسے ہی کثرت سے درود پاک پڑھنا حضرت سید محمد اسماعیل شاہ کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک اسم اعظم ہے کہ جو درود پاک کا پڑھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں میں قبولیت کے اثرات پیدا فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں ہم تو انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا اور بنایا ہے۔ فرشتے جو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو موقع ملتا ہے درود پاک پڑھنے کا حضور کی بارگاہ میں آ کر، اور وہ کیسے ملتا ہے سنیے۔ ہم تو جب چاہیں حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں، دن میں 1000 بار پڑھ لیں، 1500 بار پڑھ لیں، 2000 بار پڑھ لیں، پھر ایک ہفتے میں چاہیں تو 1,00,000 بار پڑھ لیں، دوسرے ہفتے میں چاہیں تو پھر 1,00,000 بار پڑھ لیں، 2,00,000 بار پڑھ لیں، جب چاہیں پڑھ لیں حضور کی بارگاہ میں، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، ہر وقت۔ لیکن فرشتوں کو یہ اعزاز نہیں ملتا۔ فرشتوں کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں آتا کہ جس دن
70,000 فرشتے روضہ منورہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار مبارک پر حاضری نہ دیتے ہوں، ایسا کوئی دن نہیں آتا۔ ہر دن 70,000 فرشتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو اپنے نورانی پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مطہرہ کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ سارے فرشتے آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں صبح میں، شام کو یہ آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور 70,000 آ جاتے ہیں، ان کے جگہ دوسرے 70,000 آتے ہیں، اور صبح تک وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر یہ فرشتے پرواز کر جاتے ہیں آسمان کی طرف، اور پھر دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ 70,000 فرشتے صبح آئیں گے، شام کو واپس جائیں گے، اور شام کو آنے والے صبح واپس چلے جائیں گے۔ اب ان میں قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن جنہیں ایک بار آنے کا موقع ملا، دوبارہ آنے کا موقع انہیں قیامت تک نہیں ملے گا۔ دوبارہ حضور کی بارگاہ کی حاضری کا موقع قیامت تک انہیں نہیں ملے گا۔ جو آ گئے بس ایک ہی بار آئے گا، اور اس کے بعد 70,000 اور آئیں گے۔ تو اندازہ اس سے لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے۔ فرشتوں کو تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے، اور حضور کے غلام بار بار حضور کی بارگاہ میں آئیں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کی عظمت اور شان کا کیا کہنا ہے، اور درود پاک اللہ کو جل جلالہ و عم نوالہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر پسند ہے۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے جلوے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ میدان حشر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں وہ محشر کا چاند طلوع ہوگا، وہ روز محشر کے آقا اور ہمارے اور آپ کے شفیع نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ تو درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو پہچان لوں گا، اس لیے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا سرکار کی اسے معرفت نصیب ہوگی، اور اسے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہچان لوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر، اور کم از کم جمعرات کے دن شب جمعہ میں ہمارے یہاں جو محفل منعقد ہوتی ہے درود پاک کی، آپ اس میں شرکت کیا کریں۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں درود پاک کی کثرت کریں جمعے کے دن، شب جمعہ، روز جمعہ میں، اور درود پاک کی محافلوں کا انعقاد کریں، معطر کریں اپنی مجلسوں کو، اور حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اس لیے کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بات کرتے ہیں پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ہم وظیفہ پوچھتے ہیں رزق میں برکت کا، مال میں برکت کا، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنی بار پڑھیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں اس وظیفہ پڑھنے کی، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں، اجازت لیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ لیکن درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ خود فرماتا ہے اے ایمان والوں تم بھی میرے محبوب پر درود اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ تو حضور کی بارگاہ میں درود بھی بھیجو کثرت کے ساتھ، اور سلام بھی بھیجو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مزید